ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ایک گاؤں میں دو دوست رہتی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتی تھی، ہمیشہ ساتھ کھیلا کرتی۔ ایک کا نام تھنا تھا اور ایک کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ ایک غریب گھر سے تھی اور تھنا بہت امیر تھی۔ تھنا کے والد اسے آمنہ سے منع کرتا تھا کھیلنے اور اس کے ساتھ رہنے کو، اور جب کبھی بھی آمنہ اس کے والد کے سامنے آتی تو وہ اس پر غصہ کرتا اور اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ایک بار پھر ثنا کے والد نے اسے آمنہ سے دوستی ختم کرنے کو کہا تو ثنا نے کہا، بابا جان، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، یوں بے وجہ میں اسے دوستی ختم نہیں کر سکتی۔ پھر ثنا کے والد نے سوچا، کیوں نہ میں اسے چور بتا کر اپنی بیٹی کی اس غریب کی بچی سے جان چھڑا دوں۔ ایک دن ثنا کی سالگرہ آ گئی۔ اس کے والد نے جو تحفہ دیا تھا اس میں ایک سونے کی چین تھی۔ اس کے والد نے ڈبے سے وہ چین نکال کر آمنہ کے پرس میں ڈال دی، اور جب تحفہ دینے کا وقت آیا تو ڈبے میں نہیں تھا۔ ثنا کے والد نے کہا، آمنہ کی تلاشی لی جائے، وہ چین ضرور آمنہ نے چرا لی ہوگی۔ یہ دیکھو، چین آمنہ کے بیگ میں ہے، اس نے چوری کر لی تھی۔ بس کرو، سب میں آمنہ کو جانتی ہوں، وہ بالکل ایسی نہیں ہے۔ ثنا بیٹا، کل آپ تیار ہو جانا، اپنا سامان ابھی پیک کر لو، آپ کو امریکہ جانا ہے۔ بابا جان، کیوں امریکہ جانا ہے؟ مجھے یہاں ہی رہنا ہے، مجھے اپنی دوست ثنا کے ساتھ۔ بس کوئی ضد نہیں چلنی، آپ کو امریکہ جانا ہے تو بس جانا ہے، کل تیار رہنا، سمجھی؟ ثنا امریکہ تو چلی گئی، مگر وہ وہاں جا کر بہت بیمار پڑ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی دوست آمنہ کے ساتھ رہی تھی، اور ایک دم سے اسے چھوڑ کر آنا اسے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ وہاں ثنا بیمار تھی اور وہاں گاؤں میں آمنہ کا برا حال تھا۔ ثنا کے اچانک چلے جانے سے وہ بے حد بیمار پڑ گئی۔ خیر، کچھ دن گزر جانے کے بعد ثنا کے بابا کو فون کر کے ثنا کی خراب طبیعت کا بتایا تو ثنا کے والد نے ثنا کو واپس گاؤں بلا لیا اور اسے ایک ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے کر گئے تو اس کے والد کو پتہ چلا کہ ثنا کو کینسر ہے۔ اسے بہت افسوس ہوا اور اس نے آمنہ کے گھر جا کر آمنہ کو ثنا سے ملنے کے لیے لانے کا فیصلہ کیا، مگر آمنہ کے گھر جا کر اس نے جو دیکھا تو وہ صدمہ وہ برداشت نہ کر سکا، کیونکہ آمنہ اس دنیا سے جا چکی تھی بیمار ہو جانے کی وجہ سے۔ ثنا کے والد آمنہ کی موت کا سن کر بے حد پریشانی میں ایک پاگل پن میں چلے گئے، وہ پاگل ہو گئے۔